السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ لائق صد احترام مصلیان فجر، رات تراویح میں سورہ ہود کا بقیہ حصہ، اس کے بعد سورہ یوسف، اور اس کے بعد سورہ ابراہیم تک چند آیات تلاوت کی گئیں۔ سورہ ہود کے تعلق سے ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کئی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی دعوت جو اللہ نے انہیں دے کر کے بھیجا تھا، ان کی قوم تک پہنچانے کے حالات کو بیان کیے، اور تمام انبیاء نے ایک ہی بات کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ پھر سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی گئی، اور سورہ یوسف ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف یہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں سے ایک مشہور نبی اور رسول ہیں، اور سورہ یوسف کے بارے میں اللہ نے کہا احسن القصص، یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ خوبصورت قصوں میں سے ایک قصہ ہے قرآن کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھی خوبصورتی دی تھی، اور آدھے میں پوری دنیا کے لوگوں کو خوبصورتی عطا کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے حالات کو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ابھی کم سنی کے عمر میں ہیں، تو خواب دیکھتے ہیں اور اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں کہ ابا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سنا، وہ نبی ہیں اللہ کے، تو انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور سیدنا یوسف سے ان کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب ادھر یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی ہیں دوسری والدہ سے، 10 بھائی ہیں دوسری والدہ سے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ والد صاحب یوسف سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، تو پلاننگ کی کہ یا تو یوسف کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ تو ان میں جو بڑا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ قتل کرنے سے بہتر ہے یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال آتے ہیں۔ آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ابا کیا بات ہے؟ ما لک لا تأمن علی یوسف، یوسف کے معاملے میں آپ مطمئن نہیں ہیں ہم سے، ہم کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں، اسے بھی ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹو، مجھے ڈر ہے کہ تم کھیل میں مصروف ہو جاؤ اور یوسف چھوٹا ہے، کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ کہا کہ نہ، ہم تو طاقتور ہیں، ہم یوسف کی حفاظت کر لے جائیں گے۔ بہرحال والد نے بھیج دیا، گئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ شام کو واپس آئے ابا کے پاس روتے روتے، اور کہا کہ ابا، بات وہی ہوئی جو آپ نے کہا، ہم کھیل میں مصروف ہو گئے،
اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ان کے کپڑے میں جھوٹا خون لگا کر کے لائے، یعنی یوسف علیہ السلام کا خون نہیں، جھوٹا کسی جانور کا خون لگا کے لائے. کہا دیکھیے. تو سیدنا یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہا کہ یہ اصل میں تم لوگوں کی گڑھی ہوئی کہانی ہے، بہرحال میں صبر جمیل کرتا ہوں. یہاں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ زندگی میں بڑی سی بڑی مصیبت آئے صبر کیجیے اس پر. پہلا نقطہ یاد رکھیں، جتنی بڑی مصیبت ہو، حتیٰ کہ بیٹے کی وفات تک کیوں نہ ہو جائے، صبر جمیل، صبر کیجیے. اور صبر جمیل یہ ہے رونے چلانے چیخنے کے بعد صبر نہیں. آ کے بتایا کہ بھیڑیا کھا لیا، کیا کہا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو بھی کہہ رہے ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کو، خیر میں صبر کرتا ہوں. چیخنا نہیں، چلانا نہیں، صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. صبر کیا، آخر میں بدلہ کیا ملا میں آپ کو بتاتا چلوں. اب یہاں پہلے سسٹم یہ تھا کہ قافلے گزرتے تھے. اب ایک قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے دو لوگوں کو کہا کہ جاؤ جا کے پانی لے کر کے، اور پانی لانے کی باری ہوتی تھی قافلے میں. اب یہ جب دونوں پہنچے سبحان اللہ، تو کنویں میں ڈول ڈالا، بالٹی ڈالی پانی نکالنے کے لیے، بکیٹ، تو دیکھا کہ وہاں تو ایک بچہ ہے، فوراً اس کو نکالا. اور ایک نے اپنے دوسرے ساتھی کو بلا کر کے کہا ہذا غلام، ارے یہاں ایک بچہ پھنسا ہوا ہے، نکالو اس کو. نکالے، سامان میں چھپایا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے. معلوم تھا اگر وہاں رکے تو بچے کے خاندان والے پیچھے سے آئیں گے، یا اپنی ٹولی کے جو لوگ ہیں وہ پوچھیں گے کہاں سے آیا یہ بچہ، یہ تو ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں. لے کر کے آئے مصر کے بازار میں، کہا کہ خوبصورت ہے بچہ، بیچ دیتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیے مصیبت، دیکھیے بھائیوں نے ظلم کیا. یہاں ملے بھی تو لا کر کے بازار میں بیچ دیے گئے. اچھا خریدا بھی تو کس نے خریدا؟ اللہ کے فضل سے مصر کے بادشاہ نے خریدا. بادشاہ نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے، ذہین ہے، اور شکل صورت یہ بتاتی ہے کہ کسی عام گھرانے کا نہیں ہے، خاندانی بچہ ہے. خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ لے چلو اسے، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے ہم اس سے کوئی فائدہ مل جائے ہمیں، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا کے رکھ لیں گے. اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا کہ ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں پناہ دی. لے کر کے گھر آئے. اب یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑھتے رہے. اللہ کی جانب سے ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، علم کا اضافہ ہوتا رہا. ایک وقت کے بعد جو ہے مصر، عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں برائی کے لیے آمادہ کیا. کہا کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو. سیدنا یوسف نے منع کر دیا. اس نے دروازہ بند کیا اور کہا کہ تمہیں کرنی ہوگی. یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. یہاں اہل تفسیر لکھتے ہیں علماء کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. تو یہاں اس بات کا علم ہوتا ہے آپ حرام سے حلال کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا. بہت بڑا نقطہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، کیسے کریں؟ آپ کوشش کیجیے، اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا، لیکن کوشش سچے اور پکے من سے ہونی چاہیے. اوپر اوپر طبیعت والی کوشش نہیں ہونی چاہیے. بڑھے آگے. عزیز مصر کی بیوی نے پکڑنا چاہا، یوسف علیہ السلام کے کاندھے پہ کپڑا پھٹ گیا. اب جیسے آگے بڑھے دروازہ کھلا، سامنے مصر کا بادشاہ کھڑا ہے. عورت نے پینترا بدلتے ہوئے کہا یہ بتائیے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے اس کے بارے میں. تو اب معاملہ کورٹ میں چلا گیا، ججوں کے پاس. تو وہاں ایک بچے نے کہا، دیکھیے جو بچے جنہوں نے ماں کے گود میں بات کیا ہے ان بچوں میں ایک یہ بھی بچہ ہے. ایک بچے نے وہاں پر کہا جو ماں کے گود کا بچہ تھا، دودھ پینے والا، اس نے کہا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر مصر کے بادشاہ کی بیوی سچی ہے تو یوسف کا کپڑا سامنے سے پھٹا ہوگا، اور اگر یوسف سچے ہیں تو کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوگا. دیکھا گیا تو کپڑا پیچھے سے پھٹا تھا.
تو ججوں نے فیصلہ دیا کہ بھائی یوسف جو ہے بری ہیں، اور مصر کی بیوی کو کہا کہ تم اپنے معاملے کو دیکھ لو۔ اب یہ بات پورے شہر میں عام ہو گئی کہ بھائی مصر کے بادشاہ کی بیوی اپنے گھر کے نوکر، وہ یہی کہتے تھے لوگ، اپنے گھر میں رکھے ہوئے بچے سے محبت میں پڑ گئی۔ تو یہ بات مصر کے بادشاہ کی بیوی کو برداشت نہ ہوا، اس نے ساری عورتوں کو بلایا اور بلا کر کے بٹھا دیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ذرا باہر آنا۔ باہر آئے تو ان لوگوں نے دیکھ کر کے کہا کہ ہائے اللہ، ہاشا للہ، اللہ کی قسم یہ انسان ہے ہی نہیں، اتنا خوبصورت ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔ پھر ان کو برائی پر آمادہ کیا گیا۔ سیدنا یوسف نے وہاں بھی اپنی عزت کی حفاظت کی اور کہا کہ جیل مجھے پسند ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ اور ججوں نے بھی بادشاہ کی عزت کو آباد رکھنے کے لیے اس معاملے میں فیصلہ دیا کہ یوسف کو چند سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات ختم ہو جائے۔ اور قرآن میں جو لفظ ہے بضع سنین کا لفظ ہے، چند سال، بضع کے معنی عربی میں 3 سے لے کے 9، علماء کہتے کہ 9 سال تک جیل میں تھے۔ اچھا، جیل جانے کے بعد کیا کیا؟ دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی کسی پریشانی میں پڑ گئے تو ہم اللہ رسول سب بھول جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما يدعوننی، یہ جو عورتیں برائی کی دعوت دے رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ جیل پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی شروع کر دی، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس دور میں خواب کی تعبیر کا بڑا رواج تھا، تو یہ علم دیا تھا کہ آپ خواب کی تعبیر بتاتے تھے، خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ یہاں ان کے ساتھ جیل میں 2 اور لوگ داخل ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹی کی ٹوکری ہے، بکٹ ہے، اس سے پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اب ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے تک میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، عقیدہ توحید پر ان کو بلایا، کہا کہ یہ سینکڑوں معبود جو پوجتے اس سے بہتر ہے کہ ایک رب کی عبادت۔ اتنے میں کھانا آیا، بتایا ایک کو جو شراب نچوڑ رہا تھا کہ تم یہاں سے رہا ہونے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں لگ جاؤ گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ اچھا، جس کے بارے میں تھا کہ بچ جائے گا، شراب نچوڑے گا، اس سے کہا کہ باہر جانے کے بعد میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے بھلا دیا، بھلانے کی وجہ سے چند سال یعنی 9 سال تک جیل میں رہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے جو ہیں انہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور بادشاہ نے دیکھا کہ 7 ہرے بھرے دھان کی بالیاں ہیں اور 7 جو ہے سوکھی بالیاں ہیں۔ صبح اٹھا کے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میرے وزیروں، صلاح کاروں، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، بتا۔ تو کہتے ہیں اضغاث و احلام، کہا کہ بیکار کی چیزیں ہیں، آپ نے ایسے ہی دیکھ لیا ہے۔ تو وہ آدمی جو بچ گیا تھا، جو شراب نچوڑنے والا تھا، اس نے کہا کہ ٹھہریے میں اس کی خبر لے کر کے آتا ہوں۔ گیا، جا کے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اے یوسف، اے صدیق، ہمیں بتاؤ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 جو ہے تازی اور ہری بالیاں ہیں، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ 7 سال کھیتی کرو، کیونکہ اس 7 سال کے بعد جو ہے بہت زبردست قحط سالی آئے گی، اور جو کچھ تم بچا کے رکھو گے ان 7 سال میں کھاؤ گے۔ جا کر کے اس نے خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتا دی، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو باہر لاؤ۔ کہا کہ نہیں، پہلے یہ بتاؤ جن عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا ان کے بارے میں کیا ہوا۔ بادشاہ کی بیوی کو بلایا گیا، سارا ماجرا پوچھا گیا، تو اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے۔ آپ اگر سچے ہیں، اللہ پر آپ کا اعتبار ہے، اعتماد ہے، تو اللہ آپ کی سچائی آسمان سے ظاہر کرے گا۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا۔
سچی تھی، اللہ نے آسمان سے برات ظاہر کی. بہرحال معاملہ حل ہو گیا. یوسف علیہ السلام باہر آئے. آنے کے بعد بادشاہ سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جو ہے اس کا مالک بنا دیجئے، خزائن الارض، خزانے پہ بٹھا دیجئے. بٹھا دیا گیا. قحط سالی ہو گئی. آس پڑوس کے لوگ آنے لگے بادشاہ کے پاس، تو یہاں ماشاءاللہ مکمل مال جمع تھا. لوگ آنے لگے قحط سالی میں مانگنے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے. یہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں. ابھی ان کے یہاں سیدنا یوسف کے ایک اور سگے بھائی، ان کی والدہ سے بھائی بنیامین ہو چکے تھے. اب یہ 10 بھائی آئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو دیکھتے ہی پہچان لیا. کہا یہ تو میرے بھائی ہیں. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی دیکھو ہم اتنی دور سے آئے ہیں، آپ ہمیں جو ہے غلہ دے دیجئے. کہا کہ غلہ ایسے نہیں ملے گا، جاؤ گھر جا کر کے تمہارا جو ایک اور بھائی ہے اسے بھی لے کر کے آؤ، تب ملے گا. لیکن جب یہ جانے لگے تو ان کے سامان رکھ دیے گئے، ان کو غلہ دیا گیا. واپس آئے، آ کر کے گھر میں دیکھا تو غلہ موجود ہے. کہا کہ بادشاہ کی اور جو وزیر ہے اس کی بڑی مہربانی ہوئی ہم پر. ابا دیکھیے ایسا ایسا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجیے اور آپ مطمئن رہیے. تو کہا کہ بھائی اس سے پہلے تو میں یوسف کے معاملے میں بھی مطمئن تھا. بہرحال جاؤ. لے کر کے گئے. جانے لگے تو کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. کیوں آخر ایک دروازے سے نہیں؟ شہر کے الگ الگ دروازے سے. اہل علم فرماتے اس لیے ایسا نہ ہو کہ 11-12 بیٹوں کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں بد لگ جائے. آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، اظہار کیجئے، لیکن حج میں رہتے ہوئے. بہت زیادہ اظہار کریں گے تو لوگوں کی بری نظر لگ جاتی ہے. اور بری نظر کے بارے میں ہے کہ بری نظر لگ جائے تو اونٹ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور مالک مجبور ہو جاتا ہے اسے ذبح کر کے کھانے اور پکانے پر. بہرحال پہنچے وہاں. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا، بڑی حسرت ہوئی. کہا کہ بھائی کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کا جو وزن کا پیمانہ تھا وہ بنیامین کے سامان میں ڈال دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ بھائی بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے. اور پہلے کا اصول کیا تھا پہلے کے زمانے میں کہ جس کے پاس چوری کا سامان مل جائے وہ آدمی اب یہاں رہ کر کے خدمت کرے گا. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، شریف ہیں، ہم کہاں سے چوری کریں گے. کہا کہ اچھی بات ہے، سب کا سامان تلاشی لی جائے. تو تلاشی بھائیوں کی طرف سے شروع کی گئی، بنیامین سے نہیں. جیسے بنیامین کے پاس پہنچے نکل گیا پیمانہ. تو ان کے بھائیوں نے فوراً کہہ دیا کہ اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے چوری کی تھی. اور یہ بات یوسف علیہ السلام کو بڑی بری لگی. کیوں؟ ان کے بارے میں بھائیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ پھوفی یا کسی رشتہ دار کے گھر گئے تھے تو چمڑے کی کوئی چیز چرائی تھی بچپن میں، تو اسی کا تانا دیا ان لوگوں نے. اب کیا تھا کہ بھائی جس کے پاس سامان نکلا وہ رہے. تو بڑا بھائی آگے بڑھ کے کہتا مجھے رکھ لو. کہا نہیں، یہ ظلم ہوگا، جس کے پاس سامان وہی رہے گا. اب بنیامین کو رکھ لیا گیا. یہ 10 بھائی وہاں سے نکلے. سیدنا یوسف نے بنیامین کو سارا قصہ سنا دیا، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف. سبحان اللہ، دونوں بھائیوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا. اب یہ باہر نکلے تو ان میں بڑا کہہ رہا ہے نہیں، ابا سے وعدہ کیا ہوں کہ بنیامین کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. اب کچھ بھی کرو، جاؤ پہلے ابا سے بات کرو، اگر وہ اجازت دیں گے تو ہی میں گھر آؤں گا. گئے وہاں بات کیا وہاں جا کر کے. بیٹا آیا، پھر سے یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کے بھیجا جاؤ جا کے بات کرو. اور کہہ رہے اپنے بیٹوں سے اگر تم مجھے کھوسٹ بڈھا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب جب یہ سارے بھائی پہنچے وہاں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ بڑا برا کیا. تو کہتے ہیں انت یوسف، تم یوسف ہو؟ کہا کہ ہاں میں یوسف. دیکھو اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا. تم لوگوں نے کہا کنویں میں مجھے پھینک دیا تھا، آج اللہ نے بادشاہت کے تخت پر لا کر کے بٹھا دیا. اور ادھر یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے بیٹے کی محبت میں آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتاری اور دے دیا. کہا جاؤ جا کے ابو کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی روشنی واپس آ جائے گی. اب یہاں بھائی واپس آ رہے ہیں، راستے میں ہیں. یعقوب علیہ السلام گھر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور میں جو جانتا ہوں اللہ سے تم نہیں جانتے. پہنچے، ان کے چہرے پر کپڑا ڈالا، روشنی آ گئی، لے کر کے آئے. آنے کے بعد وہ جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یا یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا گیا اور ان سب نے سجدہ کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائیوں جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگی، میں نے تمہیں معاف کر دیا. جاؤ اللہ رب العالمین سے تم بھی بخشش طلب کرو. یہ مختصر سا واقعہ. اس سے سب سے بڑی نصیحت یہ ملتی ہے
کہ آپ اگر اللہ کے ساتھ سچے ہیں، ساری دنیا مل کر کے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اور ساری دنیا مل کے اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کی تقدیر کا جو ہے دوسرا کوئی نہیں لے سکتا، اور جو آپ کی تقدیر میں نہیں ہے سارے مل کر کے نہیں دلا سکتے۔ دنیا جتنی ہیلے بہانے اور معاملات بگاڑنے کی کوشش کر لے، جب رب بنانے پہ آ جائے تو پھر کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور آپ سچے ہیں تو اللہ رب العالمین ہر حال میں آپ کی پاک دامنی، آپ کی طہارت، آپ کے نفس کی پاکیزگی اور آپ کے معاملات کی اصلاح کرتا رہے گا۔ اس لیے قرآنی واقعات کو پڑھا کریں۔ بڑی نصیحتیں، لوگ آج موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں، غیر مسلم ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بات بڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن معذرت کے ساتھ۔ آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کنویں میں ڈالے گئے یوسف علیہ السلام، اتنا برا معاملہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ پوری دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے، تجارت لٹ گئی، تباہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا تخف ان اللہ معنا، آپ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا آپ کو چھوڑ کے چلی گئی لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے نا۔ اس سے بڑا موٹیویشن کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اتنے معاملات بگڑنے کے باوجود اللہ نے بادشاہت پہ لا کر کے بٹھا دیا، اس سے بہتر موٹیویشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پڑھیے، قرآنی واقعات پڑھیے، اس میں بڑی عبرتیں، نصیحتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کا بیٹھنا یہاں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔